الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم۔ دنیا کے اندر ہم اپنی ضرورت کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور اس پر کتنی محنت کرتے ہیں، تب جا کر وہ چیز قابل استعمال اور قابل راحت ہوتی ہے۔ ایک مکان اگر کسی نے بنایا ہے تو اس مکان کے ڈھانچے کے اندر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کلر وغیرہ کا جو ہے لگانا، اور کلر کے اندر بھی جو ہے چوائس کہ کون سا کلر لگایا جائے، پھر چھت بنائی جاتی ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، پنکھے لگائے جاتے ہیں، تب جا کر اس گھر کو ہم راحت کا ذریعہ کہتے ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر ایک بال ہے، اس بال کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ کسی دکان پر آپ جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ شیمپو استعمال کرنے سے بال بھراؤدار ہوں گے، اور دوسرے پر لکھا ہوگا اس کے استعمال سے بال جو ٹوٹتے ہیں وہ ٹوٹنا بند ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے پر آپ نظر ڈالیں گے تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اینٹی ڈینڈرف ہے، بالوں کے اندر اگر کھورا ہے تو اس کے استعمال سے کھورا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایک بال کے پیچھے کتنی محنت لگی۔ اسی طرح سے عورتوں کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی چمڑی پر نکھار لانے کے لیے اس چمڑی کے پیچھے کتنی محنت کرتی، تب جا کر ٹیمپروری عارضی طور پر اس پر نکھار آتا ہے۔ تو انسان کے بدن کے اندر اللہ نے جو دل پیدا کیا، اور دل کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں احادیث پاک کہ بدن میں اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے، اگر یہ ٹھیک تو پورا بدن ٹھیک، اور اگر یہ بگڑا تو پورا بدن بگڑا۔ سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ تو ہم سب کے بدن میں اللہ نے دل رکھا ہے، اور دل کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہے عجیب تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کا کام ہی ہے حرکت کرنا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں دھڑکن، انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ بیٹ۔ تو اس کا کام ہی ہے حرکت کرنا، یہ 24 گھنٹے حرکت کرتا رہتا ہے، اور جو ہے اللہ کی دی ہوئی اس ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ یہ کبھی جو ہے ہم سے تقاضا نہیں کرتا، جیسے بدن کے دیگر اعضاء ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال اگر کسی نے زیادہ کیا
تو ہاتھ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ دماغ کا استعمال اگر کسی نے زیادہ کیا تو دماغ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اب آرام کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کا استعمال زیادہ کیا تو آنکھ کہتی ہے اب مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ دل جو ہے کبھی ہم سے نہیں کہتا میں تو 24 گھنٹے حرکت کرتا ہوں، مجھے بھی تھوڑا وقت آرام کرنے کا دے دو۔ اگر جو ہے اس کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا وقت دے دیا جائے تو پھر ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ روح پرواز کر چکی، دل کی دھڑکن بند ہو چکی۔ تو یہ دل بدن کے اندر اللہ نے رکھا اور پورے بدن کے جو ہے دار و مدار اس کے اوپر رکھا۔ تو اب اس کو بنانے میں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ زمین اگر گندی ہو جائے، زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمان سے جو ہے بارش برسے جو اس گندگی کو بہا کر لے جائے، تو زمین کے اوپر سے جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا، زمین پاک ہو گئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر سورج کی جو ہے چمکدار کرنیں، گرم کرنیں اس کے اوپر پڑیں اور اس کے اثر کو ختم کر دیں، اس کا جسم بھی ختم اور اس کی بو بھی ختم، بدبو بھی ختم، تو اب یہ زمین پاک ہو گئی۔ یہ 2 طریقے۔ تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اس پر سے جو ہے ایک نقطہ بیان کیا کہ انسان کے دل کی دنیا جب بگڑتی ہے، گندگی اس میں آتی ہے، تو اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے۔ جیسے شریف میں آپ نے جو ہے پڑھا اور سنا کہ دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو جو ہے پالش کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر چیزوں پر جو ہے زنگ لگا تو اس کو پالش کی ضرورت، ایسے دل کو بھی پالش کی ضرورت۔ اور دل کی پالش کیا ہے؟ توبہ ہے، ذکر و اذکار، یہ دل کی پالش۔ تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب دل گندا ہو جائے، دل کی زمین ناپاک ہو جائے، گناہ کرتے کرتے اور اللہ سے غافل رہتے رہتے، تو اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرے۔ جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی رحمت والی موسلا دھار بارش دل پر برسے گی اور اس گندگی کو بہا کر لے جائے گی، اس ظلمت کو بہا کر لے جائے گی، دل صاف ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، جیسے سورج کی شعاؤں سے گندگی ختم ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی اللہ والے کی صحبت میں، اپنے پیر کی صحبت میں جب رہے گا تو پیر کی جو ہے، چونکہ ذکر کرنے والا ہے، تو پیر کی نگاہوں کے اندر اللہ نے سورج کی شعاؤں سے زیادہ چمک رکھی ہے۔ جب اس کی نظر دل پر پڑے گی تو اس گندگی کو جلا کر ختم کر دے گی۔ تو یہ دل کی دنیا کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، کثرت سے ذکر اور اپنے پیر کی صحبت۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہیں۔ کس کو عقل مند کہا گیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور لیٹے لیٹے، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ کرو۔ اب جو ہے اس کی لمٹ کیا، ہم کو کیسے پتہ چلے کہ کثرت سے ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اس پر علماء نے لکھا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی گناہ آ جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ علامت ہے کثرت سے ذکر کرنے کی۔ جب کثرت سے ذکر ہوتا ہے تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور دل جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بدن کے اعضاء کو روکتا ہے۔ چلتے چلتے جا رہا ہے، کوئی نامحرم سامنے آ گئی، نگاہ نیچی کر لے، اندر سے آواز دے دل کہ یہ دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، نیچی نگاہ کر لو، نیچی نگاہ کر لی، پتہ چلا کہ یہ جو ہے کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ ماں نے آواز دی اور بیٹے نے لبیک کہی، کس وقت؟ جب دوست لوگ جو ہے تیار کھڑے ہیں، گاڑی بھی اسٹارٹ ہو چکی، ویسو کی طرف گاڑی کا منہ بھی کر لیا، لیکن ماں کی آواز سنی، اپنی جو ہے قدم کو روک لیا اور اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ اندر سے آواز آئی تیرے لیے ماں زیادہ قیمتی ہے، ماں کی خدمت پر عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ باپ کی جو ہے آواز پر لبیک کہا، ثواب ملے گا۔ اسی لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں کے پاس خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ماں کے اوپر کوئی تکلیف آئی اور ماں نے آواز دی، تو ایسے وقت میں نفل نماز توڑ کر ماں کو جواب دینا پڑے گا۔ نماز توڑوائی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ تو پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ نیکی کی طرف بدن کو چلائے گا جب کثرت سے ذکر ہوگا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ذکر تو ذکر سے ہوگا کیا؟ تو کثرت سے ذکر کرنے پر یہ فائدہ ہے۔ اور دوسری علامت یہ لکھی کہ کثرت سے ذکر کرنے والے کو کبھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جادو آیا وہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ختم، جنات آیا وہ بھی ختم، ساری چیزیں جو ہے کثرت ذکر کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا راستہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے متعلق احادیث میں ہے کہ پیارے آقا کی زبان مبارک ہمیشہ جو ہے ذکر میں تر و تازہ رہتی تھی، رطب اللسان رہتی تھی، پورے 24 گھنٹے۔ اسی لیے فقہا نے ایک نکتہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک کا ترجمہ، اے اللہ معاف کر دے۔ تو میرے پیارے آقا کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں؟ بیت الخلاء سے نکل کر کون سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا گناہ ہو گیا؟ اس پر فقہا نے لکھا کہ چونکہ
پیارے آقا کے 24 گھنٹے اللہ کی ذکر میں گزرتے تھے، اور بیت الخلاء کے اندر ذکر لسانی سے منع کیا گیا تو میرے آقا باہر نکل کر معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ اتنا وقت میرا ذکر لسانی کے بغیر چلا گیا۔ تو ہم تو حضور کے غلاموں کے ادنا غلام، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر کتنا ہونا چاہیے۔ تو ذکر، کثرت سے ذکر کرنے والے کی ایک علامت تو یہ بتلائی کہ گناہ کی طرف جو ہے آگے نہ بڑھے، رک جائے۔ جیسے ایک عورت کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جو ہے جنگل میں تنہا، وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی۔ عورت جو تھی وہ کثرت سے ذکر کرنے والی تھی، پہلی نظر غلطی سے گری، اپنی نظر کو ہٹا لیا اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر لی۔ وہ نوجوان قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ بیابان جنگل ہے، یہاں جو ہے تجھے اور مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور جو ہے اطراف میں درخت ہیں، کوئی نہیں، چلو ہم جو ہے اپنی من کی چاہت کو پورا کر لیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کہاں جائے گا۔ یہ کثرت ذکر گناہ سے روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھیا عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو، یہاں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے غائب نہیں ہے۔ تو جو ذاکر ہوتا ہے ہر وقت اس کے سامنے اللہ کا استحضار رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واٹس ایپ میں تنہائی میں چلا رہا ہوں، میں اپنے بند کمرے میں ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ رک گیا۔ یوٹیوب کا استعمال کر رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون سی گیم ہے؟ پب جی جو اس پر اب مال بھی لگایا جا رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا استحضار جس کے سامنے آ جائے، یہ ہوا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ اب بندے کو ذکر کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن کریم میں کچھ جگہ پر قرآن کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، یہاں جو ذکر آیا ہے اس سے مراد قرآن۔ تو بندے کو ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ خدا کی ذات ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گی۔ اگر دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسان اور جنات اللہ کی پاکی کو بیان کرنا چھوڑ دیں تو بھی خدا کی پاکی میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ خدا ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گا۔ تو ہم جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہوا اللہ کی ذات پاک ہے، تو اس کا فائدہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں گواہ رہنا، میرا بندہ میری پاکی کو بیان کر رہا ہے، میں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ پاکی اللہ کی بیان کر رہا ہے اور وہاں سے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ اور گناہ کی جب ظلمت اور سیاہی کسی دل پر چھا جاتی ہے تو پھر جو ہے نماز کے اندر انتظار رہتا ہے کہ جلدی سے سلام پھرے اور میں جاؤں۔
قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھا تو خیال آتا ہے کہ اب تھک گیا، تھوڑا باہر چلا جاؤں۔ ماں باپ کی خدمت کے اندر لگا تو اس وقت خیال آتا ہے کہ میرے اکیلے کی ڈیوٹی نہیں ہے، اب دوسرا بھائی آئے گا وہ کرے گا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جو ہے دل کے ظلمت کی علامت، جس کا دل جو ہے گناہ سے گندا ہو چکا، یہ اس کی علامت ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے خوابوں کے اندر باہر گھوم رہا ہے، کبھی گھر کا جو ہے گھر کے اوپر سوچ رہا ہے، کبھی دکان، کبھی کارخانہ، کبھی بچے، کبھی بیوی، یہ سب سوچ بچار چلتے ہیں۔ کیوں؟ ذکر کا عادی نہیں بنا، اللہ کا استحضار نہیں، کہ مجھے جو ہے ساری مسجد والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے نماز میں ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں ظاہر میں نماز میں ہوں اور اندرونی اعتبار سے کسی اور جگہ ہوں، اب میری نماز میں جان کہاں سے آئے گی؟ نماز کے لیے دو لفظ آپ نے سنے، خشوع اور خضوع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خشوع کا مطلب ہے اپنے بدن کے اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اور خضوع کے معنی ہے دل کے اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، بدن بھی جھکے، دل بھی جھکے، تب جا کر جو ہے نماز میں جان آ رہی ہے۔ اب نماز میں جان آئی تو نماز کے اندر اتنا مزہ آ رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین میں سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، سورہ سجدہ پڑھ رہا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اس کو کھانے کا خیال نہیں آتا، پتہ چلا کہ یہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ جب دل کے اندر ظلمت چھا جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کلام پاک جب تراویح میں پڑھا جا رہا ہے اور تراویح کے اندر قرآن کریم کا پورا سننا، یہ سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ تو اگر جو ہے کوئی آدمی، امام نے رکعت باندھ لی اور میرے جیسا آدمی پیچھے بیٹھا رہا کہ رکوع میں جائیں گے تب کھڑا ہوں گا، تو اس نے قرآن تو سنا بیٹھے بیٹھے، نماز میں نہیں سنا، اس لیے یہ سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ رکعت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے رہ کر پورا قرآن سنا تو سنت کا ثواب ملے گا۔ تو خیر، کثرت سے ذکر کرنے پر یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اور جب آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اسی لیے جو ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ نے جو 6 باتیں بیان کی، اس کے اندر جو ہے 2 باتوں کو ایک ساتھ میں بتلایا، علم اور ذکر۔ یہ دونوں کو ساتھ میں کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں، ذکر بھی اور جو ہے علم بھی، یہ دونوں کس کی جو ہے میراث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضور کا ورثہ ہے۔ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم باہر ہو۔ تو لوگ جو ہے مسجد نبوی کی طرف آگے بڑھے، اور جب اندر جا کر دیکھا تو کوئی قرآن میں مشغول تھا، کوئی ذکر میں مشغول تھا، تو پتہ چلا یہ ذکر حضور کی میراث ہے، اور یہ علم یہ بھی حضور کی میراث ہے۔ اس لیے دونوں کو ساتھ میں بتلایا کہ اگر جو ہے زندگی کے اندر مزہ چاہیے تو اللہ کا ذکر خوب کثرت سے۔ اب قرآن نے وہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کا ذکر ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ چلتے چلتے بھی کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے،
سوئے سوئے بھی کر سکتا ہے۔ اب اپنے جس پیر سے ہم جو ہے مرید ہیں، بیعت ہیں، ان سے پوچھ کر کہ بھئی اور کیا ذکر میں کروں، ان کی اجازت لے کر خوب ذکر میں اپنے آپ کو لگائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان سن لیا، شوق اور رغبت آئی اور اتنا ذکر کر لیا کہ دوسرے دن جو ہے پھر بیمار پڑ گیا۔ یہ ذکر کی وجہ سے نہیں، اجاگرے کی وجہ سے۔ آج لوگ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر بہت گرم پڑ گیا، کوئی گرم ورم نہیں۔ دنیا کے پکچر زندگی بھر پورا دن جو ہے سنیما اندر موبائل میں دیکھ رہا ہے، اس کا تو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے خبیث آ جائے گا یہ دیکھے گا تو، کوئی کہتا ہے یہ دیکھے گا تو جو ہے شیطان کا اثر آ جائے گا، اور بیچارہ بچہ جو ہے قرآن کی تلاوت میں لگا تو روکنے والے ماں باپ کے بہت پڑھ مت کر نہیں تو دماغ پاگل ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ میرے پڑھنے والے کو شفا ملتی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، شفا ہے اس میں، ذکر کے اندر شفا ہے۔ لیکن میں نے پیر کا لفظ اسی لیے کہا کہ جس سے بیعت ہیں اس کو اس کی اجازت لے کر، اس لیے کہ وہ ہمارا کوٹا جانتا ہے کہ یہ کتنے کوٹے تک چلے گا۔ جیسے ایک جو ہے آدمی بس ڈرائیونگ سیکھ کر آ جائے اور جو ہے کہے کہ مجھے بس دے دو، تو جو ہے جو ماہر ہوگا اس کا استاد وہ کہے گا نہیں پہلے میرے بازو میں بیٹھ کر میں چیک کروں گا۔ یا کبھی دے گا تو مختصر روٹ، جیسے ہوائی جہاز جو چلانا سیکھتا ہے تو اس کو جو ہے فلائی کا، لیکن مختصر، پہلے ڈومیسٹک، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر آگے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، بیمار ہیں، بخار آئی، تو ڈاکٹر ایک گولی دیتا ہے کہ جب بخار جیسا لگے تب یہ لینا۔ اب جب بخار جیسا لگتا رہا آپ اس کو لیتے رہے تو اوور ڈوز کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بدن میں تکلیف ہوگی۔ تو یہ پیر جانتا ہے کہ کتنے ڈوز کی ضرورت ہے اور کون سا ڈوز دینا چاہیے۔ اس کو کیلشیم والے ڈوز کی ضرورت ہے، اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، یا بدن کے اندر جو ہے کوئی عضو کمزور ہے اس کو تندرست کرنے کی ضرورت ہے، وہ پیر جانتا ہے۔ تو خیر، آج کی ہماری اس مجلس میں ہم جو ہے کم از کم ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے تسبیحات صبح اور شام 3 تسبیحات کا اہتمام پابندی کے ساتھ کریں، اور اس کو جو ہے ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان 3 تسبیحات کے فوائد پر کچھ باتیں جو ہے عرض کروں گا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم اس مجلس میں بھی کئی مریض ہوں گے جو اس امید پر آئے ہوں گے کہ اللہ اس مجلس کی برکت سے میری بیماری کو دور کر دے۔ مولا کریم جو جس غرض سے آیا ہے مولا کریم اس کی تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی بیماریاں ایسی بھی ہوگی کہ
کہ جن کے متعلق ڈاکٹر کے پاس کوئی دوا نہیں، لیکن آپ کے خزانے میں تو ہر بیماری کی دوا ہے۔ مولا کریم آپ اپنے خزانے سے شفا کا فیصلہ اتار دیجئے۔ مولا کریم آپ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم میں جن لوگوں نے نیکی کے کاموں کے ارادے کیے ہیں، مسجد اور مدرسے کی خدمت کا، یتیم اور بیواؤں کی خدمت کا، اپنی قوم کے کمزوروں کی مدد کا، مولا کریم سب کی خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم مزید لوگوں کو توفیق عطا فرما کر اتنی قوم کی مدد فرما دیجئے کہ یہ قوم کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے۔ مولا کریم ہماری پوری قوم کو اپنے خزانے سے لینے والا بنا دیجئے۔ آپ کے خزانوں سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے۔ مولا کریم اندرونی جتنی بیماریاں ہیں، دل کی تمام بیماریوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما دیجئے۔ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دیجئے۔ ذکر و اذکار کے ذریعے سے مولا کریم مردہ دل سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہم کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ کے جو بندے اس مجلس میں موجود ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔